ناول تیری انتہا کے بعد ناول نگار نور العین قسط نمبر 10۔ گھر پہنچتے ہی ڈرائیور نے سارا احوال سمینا بیگم کو سنایا۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر ایک دم بولی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ضرور کوئی چاند چڑھائے گی۔ باہر بھی کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوگا، وہی اغوا کر کے لے گیا ہوگا۔ شکر ہے جان چھوٹی اس بد کردار لڑکی سے۔ سمینا بیگم بے حسی کی انتہا کو پہنچ گئی۔ میری بات دھیان سے سنو، اگر تم نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو تم خود ہی اس معاملے میں پھنس جاؤ گی۔ ڈرائیور ہانگ کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے، ہر روز تمہیں تانے بلایا جائے گا تفتیش کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سراغ نہ ملنے کی وجہ سے شک تم پر ہی کیا جائے۔ وہ مکمل طور پر اسے ڈرانے پہ تلی ہوئی تھی اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، خدا جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید منتوں پر اترتا، سمینا بیگم نے بولنا شروع کیا، اور ایسا بولنا شروع کیا کہ ڈرائیور بھی دنگ رہ گیا۔ اگر تم اس وقت اس سارے معاملے سے بچنا چاہتے ہو تو وہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ سمینا بیگم کی باتوں نے اسے بہت حیران کیا، مگر ڈرائیور کے پاس بچنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے مجبوراً اسے سب ماننا پڑا جو سمینا نے اسے کہا۔ وہ جانتی تھی اغوا کرنے والے بہت سے کیس شہر میں ہوتے ہیں، مگر ایسی اغوا شدہ لڑکیوں کا سراغ تک نہیں ملتا۔ اگر ملے بھی تو بس ان لڑکیوں کی تشدد زدہ لاشیں ملتی ہیں جو گھر والوں کی اذیت میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ رانیہ کا انجام بھی یہی ہوگا، اغوا کرنے والے اسے چھوڑیں گے تو نہیں، جبکہ ارمغان اور آفتاب احمد اسے ڈھونڈنے میں وقت اور پیسے کا ضیاع کریں گے، اور ان کو صبر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کے آنے سے پہلے سوچی سمجھی ترکیب ڈرائیور کے ذریعے ان دونوں تک پہنچانی تھی۔ ڈرائیور کو ان کی سوچ بہت عجیب لگی، مگر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑا۔ فون پہ سمینا نے ارمغان اور آفتاب کو جلدی گھر آنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے، سمینا ڈرائیور کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی کڑلاپ کرنے لگی۔ میں نے کہا تھا کہ بد کردار عورت کا دودھ پیا ہے اس نے، ماں کی طرح بد چلن ہی ہوگی۔ نہیں مانتے تھے نا آپ میری بات؟ بھاگ گئی ہے وہ اپنے کسی یار کے ساتھ۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ آفتاب احمد کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ میری بات تو بکواس ہی لگے گی، اس سے پوچھ لے سب کچھ۔ سمینا بیگم نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ جی صاحب جی، صبح رانیہ بی بی نے کالج جاتے ہوئے مجھے کہا کہ ان کی کسی دوست کی سالگرہ ہے، وہاں پر کچھ لڑکیاں جا رہی ہیں اور وہ بھی انہی کے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کال کریں گی تو میں لینے آؤں۔ چھٹی کے وقت کچھ وقت کے بعد بڑی بیگم صاحبہ نے ان کو کال کی، مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ میں کالج سے بھی چکر لگا کے واپس آ گیا ہوں، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ڈرائیور نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے سمینا بیگم کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے۔ یہ جھوٹ ہے، رانیہ ایسی ہرگز نہیں ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ ارمغان چیخ اٹھا۔ سب سچ سچ بتاؤ، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کہتے ہی ارمغان نے ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بے وقوفی مت کرو، چھوڑو اسے، چلو ہم کالج جا کر پتہ کر کے آتے ہیں۔ وہ دونوں گاڑی لے کر چلے گئے۔ ان دونوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آ جائے گا ان کو بھی یقین کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ سمینا بیگم چڑ سی گئی۔ کالج سے کچھ پتہ نہ چلا تو وہ دونوں پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن سے فارغ ہو کر ارمغان نے آفتاب احمد کو گھر بھیج دیا۔ تو وہ تو رانیہ کی کسی دوست کو بھی نہیں جانتا تھا۔ قریبی ہسپتالوں اور اداروں سے بھی پتہ کر کے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر لوٹ آیا۔ ارمغان، رانیہ کا کچھ پتہ چلا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی آفتاب احمد نے ارمغان سے پوچھا۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ سمینا بیگم ابھی بھی بولنے سے باز نہ آئی۔ سمینا کی بات پر آفتاب احمد غصے سے بول پڑے۔ اس گھر میں اس بیچاری کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، اس سے تنگ آ کر بچی نے فرار کی کوئی نہ کوئی راہ تو لینی ہی تھی۔ وہ اپنی خوشی سے گھر چھوڑ کر نہیں گئی، اسے مجبور کیا گیا گھر چھوڑنے پر۔ میری دعا ہے وہ جہاں بھی رہے اسے زندگی سے بہتر زندگی ملے۔
اور مجھے یقین ہے اگر وہ کسی یتیم خانے میں بھی ہوئی تو اس کے لیے وہاں کی زندگی اس جہنم سے بہتر ہوگی۔ باپ کی بات سن کر ارمغان کو لگا کہ ان کو یقین آ گیا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ ارمغان نے شہر کا یتیم خانہ بھی کوئی نہیں چھوڑا تھا جہاں رانیہ کو نہ ڈھونڈا ہو۔ ارمغان اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے اوپر گر سا گیا۔ رانیہ، میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہماری وجہ سے نہ جانے تم آج کس حال میں ہو۔ کاش تمہارے پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی میں نے لی ہوتی۔ کاش کاش رانیہ کاش۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بال بھیج کر وہ پچھتا رہا تھا۔ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ آج کی رات ارمغان پہ بہت بھاری تھی۔ کمرے میں بیٹھے رو رو کر رانیہ کا برا حال ہو گیا۔ کوئی ہے یہاں پر؟ مجھے بتا دو میرا قصور کیا ہے؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ رو رو کر اب اس کی ہچکیاں بند گئیں اور گلا بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی نقاب پوش عورت اب بغیر نقاب کے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کھانا کھا لینا، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ کھانا ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی تو رانیہ فوراً زمین سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ مجھے جانے دو پلیز۔ اس نے اب اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم لوگ تو خود حکم کے غلام ہیں، ساری مرضی تو مالکوں کی ہوتی ہے۔ کون مالک؟ سوال ابھی اس کے لبوں پہ ہی تھا کہ وہ عورت دروازہ بند کر کے کمرے سے چلی گئی۔ کھولو دروازہ۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھی رونے لگی۔ یہ رات رانیہ کے لیے بھی بہت بھاری تھی۔ اگر آج کی رات اس کی گھر سے باہر گزر گئی تو ساری زندگی کسی کو بھی اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا پائے گی۔